سب سے بلند ترین مرتبہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بار بار شاید سینکڑوں مرتبہ ارشاد فرمایا ہوگا، ہم نے ان سے سنا، فرماتے تھے سب سے بلند تر مرتبہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ بس فرماتے تھے اس کے لیے سارے کام کرنے چاہیے کہ اللہ خوش رہے، اپنے نفس پہ قابو پا کے، اپنی طبیعت پہ جبر کر کے اللہ کی خوشی میں خوش ہو جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلا من اللہ و رضوانہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی خوشی چاہتے ہیں، تو فرمایا یہ دیکھنا کہیں کہ اللہ نے اپنی رضا کو بعد میں ذکر کیا اور فضل کو پہلے ذکر کیا، اس کی کیا حکمت؟ تو اللہ کا فضل، اللہ کی رضا، یہ اصل چیز ہے۔ اس سے بلند تر کوئی مرتبہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ملتا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اس سے بلند تر کوئی مرتبہ ہوتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملتا، کیونکہ ایسا مرتبہ ہے جس میں نفس انسانی مطمئن ہو جاتا ہے، اور نفس انسانی مطمئن ہوتا ہے در حقیقت دو چیزوں سے، صبر سے اور شکر سے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صبر اور شکر جو ہے نا، لفظ دو ہیں، لیکن اصل میں یہ دونوں الفاظ اور کیفیات جب مل جاتی ہیں تو پورا مومن بن جاتا ہے۔ بڑے آدمی ہوتے ہیں ایسے، صبر اور شکر دونوں مل جائیں، اتنا صبر آ جائے کہ دیکھنے والے شکر کریں، اور اتنا شکر کی حالت طاری ہو جائے کہ دیکھنے والے صبر کریں۔ یہ ہے صبر اور شکر کا عروج اور مقام جو خود اللہ کے ہاں مطلوب ہے، سمجھے؟ اتنا صبر کرے، تنگ دستی ہے، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، پروموشن نہیں ہے، یہ ہے کہ دیکھنے والے ایک مرتبہ تو کہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس امتحان میں نہیں ڈالا جس امتحان میں تم پڑے ہوئے۔ اس کا صبر ہے، اس کے لیے شکر کا موقع ہے کہ میں ہوتا تو پھسل جاتا، جو بیماری تمہیں ہے اگر میں اس میں پڑ جاتا میں تو کفر کر بیٹھتا، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا۔ کئی لوگوں کی زندگیاں ایسی، عورت ہے ساری زندگی تہمتیں لگتی رہیں، پاک دامن عفیفہ، جب اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی اس وقت بھی خاندان والے سے جینے نہیں دیتے تھے، پھر شادی ہو گئی تب جینے نہیں دیتے، پھر سسرال کا عذاب آ گیا وہ جینے نہیں دیتے، پھر ماں دادی نانی بن گئی پھر اس کی طرف سے تکالیف آئیں، تو کوئی اس کی ساری زندگی پہ غور کرتا ہے یا کرتی ہے اور کہتی ہے شکر ہے جو صبر کے مراحل اس نے طے کیے ہیں، بابا ہم ہوتے تو بالکل پگھل جاتے، ہم ہوتے تو پتہ نہیں خودکشی کر لیتے، کیا کرتے۔ آفرین ہے اس خاتون پہ کس نے صبر کیا ہے، اللہ کا شکر ہے میں اس حالت سے نہیں گزری۔ یہ حقیقی صبر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو امتحان آئے، جو کیفیت آئے، اس کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا۔ مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہے جو غلط ہے، مطلب یہ ہے کہ اسے برداشت کرنا، ہمت کا پیدا ہونا۔ دوسرا شکر ادا کرتا ہے، شکر ہے میرے پہ یہ نہیں کیفیت۔ اور شکر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے دے کہ دیکھنے والا صبر کرنے پہ آ جائے کہ کاش یہ مرتبہ اور مقام مجھے بھی ملا ہوتا، کاش میں بھی ایسا ہوتا، تو صبر کرے، بڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی وقت ایسا لے آئے گا
کہ خدا اتنا کچھ دے دے گا کہ اب وہ جس چیز کو دیکھ کر صبر کر رہا تھا خود اس کا حال بن جائے گا۔ تو صبر اتنا کہ دیکھنے والے شکر کریں، اور شکر اتنا کہ دیکھنے والوں کو صبر کرنا پڑ جائے کہ یار کاش یہ چیز ہمیں بھی ملی ہوتی۔ اب صبر کرنا ہے نا، کریں۔ اور خاص طور پہ 2 انعامات اللہ نے جس پہ کیے ہوں اس کی حالت کو دیکھ کے صبر کا جذبہ کسی آدمی میں اگر ابھرتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اللہ سے دعا مانگے گا نا۔ پھر ایک جسے اللہ نے علم دیا ہو کہ سمندر ہے، شاگرد بھی نہیں جانتے کہ استاد کتنا پڑھا لکھا ہے، جس میدان میں، جس بات میں، جو گفتگو، جیسے یہ ابھی بس اسی کی تیاری کر کے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھی علم دیتا ہے اس کا مطلب ہے خدا نے اس سے خیر کا ارادہ فرمایا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے قرآن کا اتنا علم دیا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی آدمی اس دنیا میں ہوتا جس کو قرآن کا مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں اس کے پاس تفسیر کو پڑھنے کے لیے جاتا، اگر میرے پاؤں ٹوٹ جاتے زیادہ چلنے کی وجہ سے تو میں گھٹنوں کے بل گھسٹ کے جاتا، مگر جاتا ضرور۔ اور نے کہا وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں نا، یہ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ علم قرآن پاک کا اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ راوی کہتا ہے میں 16 آدمیوں کے پاس گیا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور میں نے کہا عبداللہ نے ممبر پر بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا ہے۔ بہت برا سمجھتے تھے دعوے کو، بہت، کوئی خیر کی نسبت ایسے اپنی طرف نہیں کرتا تھا، رواج ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا یہ شاید بات آج آ جائے کہ بس اللہ جو قبول فرما لے، کیا ضرورت ہے اپنے آپ اپنے میاں مٹھو بننا اپنے منہ سے، رواج ہی نہیں تھا، کوئی نہیں بولتا تھا۔ تو 16 صحابہ کرام بڑے بڑے ان کے پاس، میں نے کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو سب نے تصدیق کی، انہوں نے کہا عبداللہ سے زیادہ قرآن کو جاننے والا کوئی نہیں۔ 4 مرتبہ تو انہوں نے لکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد طیبہ میں لکھا، پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا، عہد فاروقی اور عثمانی دونوں رضی اللہ عنہ، 4 مرتبہ قرآن کریم کو پورا لکھنا، ایک ایک حرف اور لفظ، وہ علم تھا تو ہی تو کچھ تھا اتنا۔